دنیا بھی دیکھ رہی ہے کہ ایک طرف بھارت کا رویہ، دوسری طرف پاکستان کی جانب سے جس طرح سے عملی مظاہرہ کیا جا رہا ہے، تو خیر سب کو تو نظر آ ہی چکا ہے۔ قمر چیمہ صاحب، عالمی میڈیا میں بھارت کے اوپر بڑی تنقید ہو رہی ہے، سمجھتے کہ یہ بھارت کی اوور کانفیڈنس اور اسٹریٹجک ایروگنس کا نتیجہ ہے؟ بہت شکریہ۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح آپ نے کہا ہے کہ ایک ایروگینس ہے وہاں پہ، ویسٹرن ورلڈ دنیا یہ سمجھتی ہے کہ ٹھیک ہے انڈیا بڑی مارکیٹ ہے، لیکن انڈیا ایک ایلائی نہیں ہے، انڈیا ایک ریلائبل پارٹنر نہیں ہے۔ دیکھیں، اس وقت اکنامک نیشنلزم کی بات ہو رہی ہے دنیا کے اندر، دنیا کی تمام لیڈرشپ جو ہے وہ اپنے اکنامک انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کی بات کر رہی ہے، امریکہ نے ٹیرفز لگا دیے ہیں، اکنامک پروٹیکشنزم کی ڈسکشن ہو رہی ہے۔ اس سارے پروسیس کے اندر انڈیا ایک بات کہہ رہا ہے، جی میرے پاس آبادی بہت زیادہ ہے، میں بڑی مارکیٹ ہوں تو آپ کو میرے پاس آنا پڑے گا۔ لیکن دنیا سمجھتی ہے کہ ٹھیک ہے بزنس تو جائے گا جہاں پہ پرائیویٹ جو بزنسز ہوتے ہیں، پرائیویٹ سیکٹر نے تو وہیں جانا ہوتا ہے جہاں پروفٹ ہوتے ہیں، لیکن آپ کی جو ویلیو ہوتی ہے وہ ایز اے پارٹنر، ایز این ایلائی، ایز اے ٹرسٹ وردی پارٹنر کے طور پہ ہوتی ہے کہ آپ کے اوپر کتنا ریلائی کیا جا سکتا ہے۔ انڈیا کے اوپر ریلائنس کے حوالے سے جو ویسٹرن ورلڈ اور پرٹیکولرلی امریکہ کو بڑی مایوسی ہوئی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ جو انہوں نے 20 سال 2005 سے لے کے جب سے انڈو یو ایس نیوکلیر ڈیل ہوئی اور ابھی تک 2025 تک جو ایک انویسٹمنٹ ان کے اوپر کی گئی، وہ ایک ایسا پارٹنر نہیں ہے ہمارا جو ہمارے ساتھ یورپین یونین جیسا یا ای یو جیسا الائنس بنا سکے یا نیٹو جیسا الائنس بنا سکے۔ وہ ایک ایسا پارٹنر چاہتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ ہمیں ایسی ہی پارٹنرشپ انڈو پیسیفک میں ملے گی، چائنا کا مقابلہ کریں گے، لیکن یہ انڈیا ہے، انڈیا کہتا ہے کہ میں تو ایسی الائنس نہیں کرنا چاہتا، اور ویسٹرن ورلڈ اس پہ ظاہری بات ہے ناراض ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف ہماری اکانومی، ٹیکنالوجی، پیسہ اور سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، تو یہ ہمارے وہ پارٹنر نہیں کہہ سکتے۔ یہ بھی ہمارا ایک چیلنجنگ ریلیشن شپ ہے انڈیا کے ساتھ۔ تو میرا خیال ہے کہ دنیا نے بڑا پیشنس دکھایا، اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ انڈیا کی جو لیڈرشپ ہے وہ بڑی جنگوسٹک، اگریسو، ہارڈ لائنر ہے۔ گھر میں آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کو ٹائٹ کرتے ہیں، اور باقی مسلمان دنیا میں جا کے تو جفیاں ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہمارا آپ سے تعلق ہی بہت زیادہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ جس طرح وہ مودی صاحب جو ہیں ہر وقت وار مونگرنگ کر رہے ہوتے ہیں، روس کے صدر کو کہتے تھے دس از ناٹ این ایرا آف وار، اور پاکستان پہ حملہ کر دیا، اور امریکہ کو خوش کرنے کے لیے یہ بات کر دی، لیکن اربوں ڈالر کا تیل امپورٹ کر کے وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اصل تو یوکرین رشیا کی جنگ کو فائنینس کرنے والے بھارت ہے۔ تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا پارٹنر نہیں ہے، اور خاص طور پہ امریکی لیڈرشپ کے سامنے انڈیا بڑا بری طرح ایکسپوز ہوا جب مئی کی جنگ میں امریکہ نے کردار ادا کیا سیز فائر کے اندر۔ اس کردار کو انہوں نے مانا ہی نہیں، تاکہ میرے جو ووٹ ہیں، میری الیکٹورل پالیٹکس اور میری جو انٹرنل پالیٹکس سے کمپرومائز نہ ہو جائے۔ تو آپ امیجن کریں کہ ایک طرف مارکو روبیو اسحاق ڈار سے بات کر رہا ہے، دوسری طرف جے شنکر سے بات کر رہا ہے، اور جیسے ہی سیز فائر کا اعلان ہوتا ہے، ایک طرف پاکستان اعلان کرتا ہے، امریکہ اعلان کرتا ہے، انڈیا بھی 15 منٹ میں اعلان کر دیتا ہے، لیکن بعد میں مکر جاتے ہیں کہ نہیں امریکہ کا اس میں کردار ہی کوئی نہیں تھا۔ تو دنیا سمجھتی ہے کہ یہ کیسے لوگ ہیں، یہی وجہ ہے کہ تو ڈاکٹر صاحب اصل چہرہ، اصل اوقات جو ہے وہ بھارت کے سب کو اب دکھائی دینا شروع ہو گئی ہے، اور سب کو ایٹ لیسٹ یہ پتہ چلنا شروع ہو چکا ہے کہ بھارت ایک ریلائبل پارٹنر نہیں ہے، ایک ریلائبل دوست نہیں ہے۔ جوہر سلیم صاحب، کیا امریکہ پاکستان کو محض سیکیورٹی پارٹنر نہیں بلکہ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ جیو اکانومک پارٹنر کے طور پر بھی دیکھ رہا ہے؟ جی بالکل، دیکھیں یہی تو جو ہے نا اس سال کا ایک بریک تھرو تھا بڑا، کہ ایک تو خیر دیکھا امریکہ نے پاکستان کو دوبارہ اس کی اسٹریٹجک ریلیونس سمجھی ہے ایز اے نیٹ سیکورٹی پرووائڈر یا نیٹ سیکورٹی اسٹیبلائزر اس ریجن میں، ساؤتھ ایشیا میں یا جنوبی ایشیا میں، وہ تو بہت اہم ہے۔ لیکن دوسری طرف یہ بھی دیکھا کہ دیکھا گیا کہ امریکہ نے پاکستان کو دوبارہ سے جو ہے نا ایک اکنامک پارٹنر، ایک جو ہے نا ٹریڈ پارٹنر کے علاوہ سب سے بڑھ کے ایک انویسٹمنٹ پارٹنر کے طور پہ دیکھا۔ اور اس میں اس چیز کا دخل ہے کہ امریکہ اس وقت جو ہے نا کرٹیکل منرل جو ہیں دنیا میں، جس کا چائنا نے ایکسس کافی جگہ پہ لیا ہے، امریکہ بھی چاہ رہا ہے کہ اس کی جو رسد ہے اور آگے سے آگے وہ زیادہ عام ہوتی جائیں گی، تو اس کو جو ہے نا گارنٹی کرے۔ تو اس میں پاکستان کی جو منرل ویلتھ ہے، جس کا بڑا تذکرہ بھی ہوا اس سال، جس میں کہ کرٹیکل منرلز کے علاوہ ریئر ارتھس اور ریئر میٹلز جس کو کہتے ہیں، اور وہ ایک ایسی چیز ہے جس کی امریکہ کی اور یہ ساری ٹیک انڈسٹری جو ہے اس کو
क्रिटिकली उसकी ज़रूरत है। तो उसमें देखें एक ये जो स्ट्रेटेजिक मिनरल्स नाम की कंपनी थी, उसने MOU भी यहाँ पे किया पाकिस्तान में, और एक्सप्लोरेशन में ऑलरेडी वो इन्वॉल्व हो रहे हैं। साथ ही साथ प्रेसिडेंट ट्रम्प के देखें कितने स्टेटमेंट्स इस पे आए, बल्कि सिर्फ प्रेसिडेंट ट्रम्प की नहीं, दूसरे भी जो उनके हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और भी दूसरे जो सेक्रेटरीज हैं उनकी भी, कि पाकिस्तान की जो मिनरल वेल्थ है उसको अमेरिकन कंपनीज जो हैं मिल के पाकिस्तान की कंपनीज के साथ, पाकिस्तान के साथ वो एक्सप्लोर करना चाहती हैं, और उससे बहुत ज्यादा जो है ना मुआशी आपस में जो दोनों मुल्कों के ताल्लुकात हैं उनको पहले से भी ज्यादा मुस्तहकम होंगे। तो ये एक मेरे ख्याल एक बहुत नुमाया पहलू था जो अभी पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात में एक रीसेट जिसको कह रहे हैं बहुत सारे माहिरीन, कि उसमें सिर्फ अब पाकिस्तान को सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से नहीं देखा जा रहा, एक काउंटर टेररिज्म पार्टनर के तौर पे नहीं देखा जा रहा, या एक जो है ना जियो स्ट्रेटेजिकली नहीं देखा जा रहा, बल्कि जियो इकोनॉमिक्स के हवाले से भी पाकिस्तान के ऊपर काफी ज्यादा तवज्जो है। और मेरे ख्याल पाकिस्तान की जौहर साहब जो इस वक्त पोजीशन है वो तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हमें दिखाई दे रही है। ब्रिगेडियर साहब, चाहे जिस भी पहलू पे हम लोग बात करें तो पाक फ़ौज का किरदार ही हमें नज़र आता है, तो क्या ये कहना दुरुस्त होगा कि पाक फ़ौज ने हाइब्रिड वॉर, इंफॉर्मेशन वॉर और स्ट्रेटेजिक डिटेरेंस तीनों महाजों पर भारत को बहुत पीछे धकेल दिया है? कर दिया। दे वर फ्लैबरगास्टेड कि हमारे साथ हुआ क्या है, एंड दैट इज व्हाट दे सरप्राइज। चाहे आप साइबर वॉरफेयर देख लें, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में देख लें, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में देख लें, उनके आपके सामने 70% न्यू दिल्ली के ग्रिड जुड़ गए, उनके चीफ आर्मी स्टाफ की कॉन्फ्रेंस हमने हैक कर ली, उसके बाद उनके सारे एयरक्राफ्ट ग्राउंड हो गए, उनका एयर से, राफेल से और ग्राउंड के रडार से कोई आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं थी, कम्युनिकेशन नहीं थी। दैट वन वी वर टोटल कमांड ऑफ एयर। दिस वाज द बेसिक डिफरेंस। ये वही राफेल है जिसके बारे में नरेंद्र मोदी कहता था, काश मेरे पास राफेल होते तो मैं पाकिस्तान को बताता हम क्या कर सकते हैं। तो व्हाट ही हैज डन इट, 4 जहाज गिरा लिए, पूरे राफेल को छुपा के तुमने हैंगर में बिठा लिया, कबूतर की आंखें बंद कर ली। दिस इज व्हाट यू हैव डन इट। और इनके बाद 900 पायलट्स कम है, 9 स्क्वाड्रन कम है, नहीं आ रहे लोग, डरते हैं पाकिस्तान एयरफोर्स से, ज्वाइन ही नहीं कर रहे इंडियन एयरफोर्स को। सेकंड, तमाम डिपार्टमेंट में फेल किया, और ये अब उनके एयर चीफ, उनका जो आर्मी चीफ एक्सेप्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने हमें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, साइबर वॉरफेयर, स्पेस वॉरफेयर में बीट किया है, एंड वी वर अनेबल, वी वर हेल्पलेस। दे से ओपनली नाउ आफ्टर पासिंग ओवर 6-7 मंथ्स। पहले मानते नहीं थे, हम मानना शुरू किया। इसलिए हमने जिस तरीके, इसीलिए फिर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का जो एक नया हमने ये सेटअप किया है, जाके यूनिफाइड कमांड हो, क्विक डिसीजन मेकिंग हो, ट्राई सर्विसेज की प्लानिंग हो, और फास्ट मूविंग बैटल में जहाँ पर एयर वॉरफेयर, नेवल वॉरफेयर, ग्राउंड फोर्सेज, फिर हाइब्रिड वॉरफेयर, उसके बाद आपकी ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, साइबर वॉरफेयर, सारी चीजें कोऑर्डिनेट होके इमीडिएट डिसीजन मेकिंग शुड बी डन। खैर इस हवाले से तो इंडिया ने काफ़ी कुछ सोचा हुआ था, और स्पेकुलेशंस और इस तरह के बहुत बयानियाँ बनाने की कोशिश की गई इंडिया की तरफ से कि इस तरह से हो जाएगा, पाकिस्तान ऐसे कर देगा, या हमने पाकिस्तान के फलानी जगह पर हमला कर दिया, यहाँ पर हमला कर दिया। तो खैर वो तो इस तरह की हरकतें तो इंडिया की तरफ से हमेशा से ही की जाती हैं। कमर चीमा साहब, भारत की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ हम लोगों ने देखा कि मुसलसल लॉबी की गई, लॉबिंग के बावजूद आलमी बयानिए का पाकिस्तान के हक में पलट जाना, ये किस किस्म की सिफारती नाकामी को जाहिर करता है? बहुत शुक्रिया। देखिए, दुनिया ने एवं नहीं ये एनालिसिस किया कि पाकिस्तान हमारा एक इम्पॉर्टेंट पार्टनर है और हमें पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहिए। उसकी वजह कुछ बैकग्राउंड समझने की जरूरत है। बैकग्राउंड ये है कि हमने दहशतगर्दी की जंग में बड़ी कुर्बानियां दी हैं, और उन कुर्बानियों की वजह से दुनिया समझती है कि ये खित्ता महफूज है, और पाकिस्तान का ग्लोबल स्टेबिलिटी में और इंटरनेशनल सिस्टम को नॉर्मलाइज करने में, स्टेट्स की रिट को इस्टेब्लिश करने में और बैनुल अक़वामी और रीजनल कोऑपरेशन के अंदर बड़ा किरदार है इन टर्म्स ऑफ एलिमिनेटिंग ट्रांसनेशनल टेररिस्ट नेटवर्क्स जो हैं। तो वो समझते हैं, ये तो आप याद होगा आपको जब अमेरिकी कांग्रेस में, अभी आप भी शायद जिक्र कर रही थी कि सबसे पहले ट्रम्प ने थैंक यू पाकिस्तान का नारा लगाया, तो CIA हो, अमेरिकन प्रेसिडेंट हो, डिफेंस डिपार्टमेंट हो, सारे थैंक यू पाकिस्तान कह रहे हैं। क्यों? बिकॉज हमारा जो टारगेट है वो दहशतगर्द जमातें हैं, और जैसे अफगानिस्तान में भी हम यही कहते हैं। तो वो समझते हैं कि हमें इसकी इकोनॉमिक सिक्योरिटी के अंदर भी कंट्रीब्यूट करना चाहिए, हमें पाकिस्तान को सपोर्ट करना चाहिए कि ये एक मजबूत रियासत बने,
اور جو پچھلی لیڈرشپ تھی جو امریکہ کے اندر تھی جس نے پاکستان کے ساتھ تعلقات کو ڈاؤن گریڈ کر دیے تھے، اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم اس چیز کو احساس ہی نہیں تھا کہ 15 اگست 2021 کے بعد ہی تو موقع تھا کہ ہمارے امریکہ اور ویسٹ سے اچھے تعلقات ہونے چاہیے تھے، لیکن ہم نے کیا کیا کہ ہم نے ایک لڑائی شروع کر لی غیر ضروری دنیا کے ساتھ، ویسٹرن ورلڈ پرٹیکولرلی امریکی ایڈمنسٹریشن کے ساتھ، تو ہمیں تو اس کا نقصان ہوا، تو دنیا نے اچھا ہمیں اس کا نقصان ہوا ہے۔ قمر چیمہ صاحب میں چاہوں گی کہ عبداللہ حمید صاحب کو بھی شامل گفتگو کر لیں۔ عبداللہ حمید صاحب، $6 ٹریلین کے معدنی ذخائر پر عالمی دلچسپی کے بارے میں تو آپ کو بھی پتا ہوگا، تو کیا یہ پاکستان کو اگلی دہائی میں اسٹریٹجک ریسورس ہب بنا سکتی ہے آپ کے خیال میں؟ یہ بالکل، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ 6 ٹریلین کے صرف اور صرف بلوچستان اور سندھ کے اندر کے پی، کشمیر اور پنجاب جو ہے، اگر ہم اور گلگت بلتستان شامل کر لیں تو یہ کہیں زیادہ بن جائے گا۔ لیکن جو $6 ٹریلین ہے نیچرلی، جب تک کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ ایک ہمارے لیے دہشت گردی کا افریت ہے جو بھارت کی شکل میں موجود ہے، دنیا کو اس کے اوپر بھی لینا چاہیے نظر۔ اور میرے خیال ہے کہ یونائٹڈ نیشن کی جو رپورٹ ہے وہ ایک آئی اوپنر ہے، بڑا واضح ہے۔ یونائٹڈ نیشن کی اس رپورٹ نے جو ہے وہ بھارت کے ساتھ 5 باتیں جو ہیں سوال وہ اٹھائے ہیں اور کہا ہے کہ آپ 60 دنوں میں جواب دیں۔ یہ پچھلی 1 دہائی میں ایسا نہیں ہوا، اور اس کے اندر 3 باتیں جو بڑی اہم ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشن کے آرٹیکل 51 کی جو چارٹر ہے اس کی آپ نے خلاف ورزی کی ہے، آپ نے یونائٹڈ نیشن کو انفارم نہیں کیا، اور پہلگام واقعے پہ انکوائری کے بغیر آپ نے پاکستان پر حملہ کیا، جبکہ پاکستان انکوائری کا کہتا رہا۔ اس کے لیے یا تو آپ پاکستان سے معافی مانگیں یا کمپنسیشن دیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کا پانی روکنا ایک ناجائز ہے، یہ انسانی حقوق اور ماحولیاتی حقوق اور انسان کی خوراک سے جو ہے وہ کھیلنے کے مترادف ہے، اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ بالکل اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی، اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج دنیا کی نظروں میں پاکستان کا ایک مقام بن چکا ہے اور بھارت کو اپنی منہ کی کھانا پڑ رہی ہے، اور ہمیشہ سے بھارت کو اسی طرح سبکی کا سامنا رہتا ہے، لیکن پاکستان کا جو مقام ہے وہ ایک بلند ہوتا ہوا، اس کا وقار جو ہے وہ آج دنیا کو نظر آ رہا ہے۔ پاکستان کے آرمی چیف کا بلند ہوتا ہوا وقار جو ہے وہ بھی دنیا کو نظر آ رہا ہے۔ ہمارے جو گیسٹ تھے جوہر سلیم صاحب، بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب، ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب اور عبداللہ حمید صاحب اس پر گفتگو کر رہے تھے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔